الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال جو ہیں انہیں برباد مت کرو. ہر انسان کی زندگی کا مقصد، اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اپنے مولا کو راضی کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. انتہائی اختصار کے ساتھ انسانیت کی پیدائش، اس کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں اس کا انجام یہ ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے ادھر محنت کرے اور آخرت میں اپنے اچھے انجام کو دیکھ لے، اچھے انجام کو پا لے. اور جو عمل ہے، عمل کیا کرنا ہے؟ اعمال تو بڑے ہیں، طرح طرح کے ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی عمل میں ہر وقت مصروف مشغول لگا رہتا ہے. لیکن عمل کا کون سا ایسا چاہیے کہ جس کے سبب آخرت میں کامیابی ہو جائے؟ وہ عمل ہے نیکی کا عمل، اچھائی کا عمل، خیر کا عمل. اب یہ اچھائی کا، نیکی کا جو عمل ہے، یہ کرے کیسے؟ جو ساتھی ابھی آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ بات کو دہراتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے، کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہے، کسی نہ کسی عمل میں لگا ہوا، ڈوبا ہوا ہے. اور انسان پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ عمل کرے، لیکن کون سا عمل؟ اچھا، نیک، صالح، خیر کا عمل کام کرے. اب اس نیکی کا، اس صالحیت کا، اس اچھائی کا، اس فعل خیر کا، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار کیا ہے؟
وہ عمل جسے ہم نیک سمجھے، اچھا سمجھے، یا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے جو اچھائی کی حد، اچھائی کی لمٹس، اچھائی کا معیار مقرر کرتا ہے؟ ہاں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بتاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے، اگرچہ میں اور تم یا دنیا والے اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اب جب طالب علم امتحان میں بیٹھتا ہے، جواب لکھتا ہے، تو اپنی طرف سے تو وہ جواب صحیح لکھتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ سمجھنا کہ میں نے جواب صحیح لکھا ہے اسے امتحان میں کامیاب کر دیتا ہے؟ کیوں جی کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر امتحان لینے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور اگر امتحان لیا ہے تو لکھنے والا خود ہی اسے چیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کافی تھا، پھر جو ایگزامینر ہے، چیکر ہے، امتحان لینے والا ہے، اسے دکھانے کی، اسے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ ہے لکھا جاتا ہے جواب، لکھنے والا اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، لیکن بھیجا جاتا ہے کسی اور کو جو چیک کرتا ہے، نمبر لگاتا ہے، پھر اسے پاس یا فیل کرتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جو عمل ہے، بہت سے لوگ جو سمجھ میں آئے نیک عمل ہے اسے کرتے ہیں، نہیں، نیک عمل وہ نہیں جو میں اور تم سمجھیں، نیک عمل وہ ہے جس عمل کو اللہ اور اس کا رسول نیک عمل قرار دے، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی عمل کو نیک عمل قرار دے دیں اور ہم وہی کریں تو پھر ہم خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ذہن کے مطابق نیک عمل کریں یا اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے برخلاف کسی اور کے کہنے پر، کسی اور کے سمجھنے پر نیک عمل کریں، وہ عمل نیک نہیں، وہ عمل خسارے اور تباہی، بربادی کا باعث ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر انہیں کہیے، میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں، اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے گھاٹے میں ہیں، اعمال کے معاملے میں وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اے پیغمبر انہیں پوچھئے ان لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں جن کے اعمال کل کے کل خسارہ ہی خسارہ ہیں، عمل تو کرتے ہیں اور بڑے کرتے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ صفر ہے، خسارہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پھر فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی محنت اس دنیا میں گمراہ ہو گئی، عمل کیا، محنت کی، جد و جہد کی، زور لگایا، دن رات کام کیا، تھکے، ایگزاسٹ ہوئے، مشکلیں دیکھیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی محنت اس دنیا میں گمراہ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کام تو کرتے ہیں لیکن کام کرتے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی کمائی کر رہے ہیں۔ اب جب طالب علم امتحان میں بیٹھتا ہے، جواب لکھتا ہے، 3 گھنٹے بیٹھے، 2.5 گھنٹے بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے،
وہ سارا وقت لکھتا رہے، مٹاتا رہے، درست کرتا رہے، صاف کرتا رہے، سیدھا بناتا رہے، لیکن پاس تب ہوگا کہ جب لکھا صحیح۔ اگر 2-3 گھنٹے محنت تو کرتا رہا لیکن لکھتا کچھ اور رہا، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیوں جی بتائیے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتی، اور اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں، دن رات اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے بزرگوں کے قول کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ہم کامیاب نہیں تو ہوں گے اور کیا ہوں؟ نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام، بڑے بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کرنے کے بعد بھی خسارے میں رہیں گے، اور ان کی محنت جو ہے انہیں گمراہ کر چکی۔ تو اس دنیا میں جو نیک عمل، اچھا عمل، صالح عمل جسے ہم قبول کروانا چاہیں اور اس کے بعد جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں، وہ عمل وہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان ارشاد کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ کوئی عمل صالح، کوئی عمل نیک، کوئی عمل کامیاب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور ہم جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اصل میں پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اصل میں ہم پیغمبر کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، اصل میں ہمارے دل و دماغ میں جو پیغمبر کی محبت ہے وہ جھوٹی ہے۔ کیوں؟ کہ اکثریت نے پیغمبر کے علاوہ بت تراش رکھے ہیں، جن کی پوجا کرتے، جن کی عبادت کرتے، جن کے پیچھے چلتے، جن کے راستے کو اختیار کرتے، اور جن کی بنی ہوئی جماعتوں کو بڑھانے چڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ لوگ اسلام کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ان کے بڑے نے دیکھا، جس طرح ان کے بڑے نے پسند کیا، اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح اللہ نے، اس کے رسول نے بیان کیا، یا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے راستہ دکھایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے، جو کسی کا دامن پیغمبر کے علاوہ نہیں پکڑتا وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اور بعض کہتے ہیں معاذ اللہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ آؤ آج اس بات کو انشاءاللہ نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت تک اپنی آنے والی امت سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، آپ کے دل میں امت کے لیے کتنی شفقت تھی، کتنی رحمت تھی، اور آپ کو امت کا کتنا فکر تھا۔ اور یہ امت آج ایسی ہے کہ امت کی اکثریت اسی پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ اور یہ باتیں عام ہیں کہ چونکہ یہ قول ہماری جماعت، ہمارے بڑے، ہمارے فلاں، اس کے قول کے خلاف ہے، یہ حدیث اس قول کے خلاف ہے، اس لیے ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم فلاں اور فلاں ہیں۔ آؤ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلق اپنی امت سے کیسا ہے، اور امت والے جو ہیں جو اس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، وہ پیغمبر کے ساتھ کیسی دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے بیان کرتے ہیں، قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ تعالی
فی ابراہیم علیہ السلام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عجیب حدیث ہے اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے یہ نہیں سنی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا. آیت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے رب سے عرض کی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں ریگستان میں چھوڑا اور چھوڑ کر جب روانہ ہوئے تو کچھ دور رک کر انہوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی. اس فریاد کو اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے. فریاد کیا کی؟ اللہ یہ جو بت ہیں مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی پرستی سے بچا لینا. اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو میری تابعداری کرے وہ مجھ میں سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ آپ معاف کرنے والے بہت زیادہ اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کا قول جو وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں گے اور جسے اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ جو بندے ہیں اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں ان کے گناہ و نافرمانی کی وجہ سے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں تو آپ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیات کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، دعا مانگنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان پر آیا اللہم امتی امتی. اللہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے امت کے لیے اپنی دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مانگی، تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو کہا اللہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن آپ کیا سلوک روا رکھیں گے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ امت کے کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کا غم آپ کے دل میں موجود ہے.
کہ اللہ میری امت کا کوئی فرد جہنم کی آگ میں نہ جائے، سب افراد پر، سب لوگوں پر رحم فرمائے، انہیں جنت میں داخل فرمائیں، اور آپ رو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان پر دیکھ رہے ہیں، جبریل امین کو حکم ہوا جبریل جاؤ ہمارے پیغمبر محمد سے سوال کرو کہ کیوں رو رہے ہیں، اور اللہ بات کو پہلے ہی جانتے اور سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن حکم ہوا جبریل جاؤ سوال کرو کہ محمد کیوں روتے ہو۔ حضرت جبریل آئے، آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین وہ سوال کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں، سوال کر رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ساری بات بتلائی، اور بات کیا کہ امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت جبریل پیغام کو لے کر دوبارہ آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر انہیں پیغام دے کر محمد کے پاس بھیجتے کہ جبریل جاؤ اور محمد کو خوشخبری سناؤ کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، قیامت کے دن امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہ ہوگی۔ اس پیغمبر کو امت کا خیال اتنا، امت کا غم اتنا، امت کے لیے رحمت اتنی، امت کے لیے شفقت اتنی، امت کے لیے روتے ہیں، اور امت ایسی ہے کہ اس پیغمبر کو چھوڑ کر اوروں کی پیروی تابعداری کرے، اور جو پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی تابعداری کرنے سے انکار کر دیں کوشش کرتے ہیں اور اسلام سے باہر نکال دیا جائے۔ کوئی امام، کوئی شخصیت اسے یہ شرف، یہ عظمت حاصل نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، یہ امت جو ہے یہ ساری محمد کی ہے، کسی اور شخصیت امام کی نہیں ہے، اور اللہ نے کہا اس امت کے متعلق جو آپ کی ہے ہم راضی کریں گے آپ کو۔ تو جو پیغمبر کے علاوہ کسی کے پیچھے چلے قیامت کے دن وہ بھی محمد کا دامن پکڑے گا، تو جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ کس کا دامن پکڑے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہ فضیلت منزلت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس محمد کے پیچھے چلنا بہتر ہے یا اس محمد کے جو امتی ہیں ان کے پیچھے چلنا بہتر ہے؟ اور یہی دعوت اللہ رب العالمین کے فضل سے اہل حدیث ہمیشہ سے ہمیشہ دیتے رہیں گے، اور ساری دنیا والوں کو یہی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں انہیں اپنے امام، اپنے بڑے اتنے پسند ہیں کہ وہ پیغمبر کو بھول کر ان کا دامن ایسا پکڑتے ہیں کہ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ جو امت ہے سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، یہ امت کے کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ امت کے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، اعمال میں کوتاہیاں ہوئیں، پیغمبر شفاعت کریں گے، اللہ ان کو معاف فرما کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا،
یہ بات امام ہدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لسان مبارک زبان نبوت سے بتلائی ہے کہ دو چیزیں جو میں لے کر آیا ہوں، ایک توحید اور ایک میری سنت، جو اس پر چلا رہا، اس کو پکڑے رہا، وہ انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور افسوس یہ ہے امت میں بہت سے لوگوں نے دونوں چیزوں کو ضائع کر دیا ہے۔ کچھ نے لا الہ اس پر ضرب لگائی، کچھ نے محمد الرسول اللہ زبان سے تو پڑھا لیکن عمل سے اس پر عمل نہیں کیا ہے، عمل سے اس کو ثابت نہیں کیا ہے، عمل سے اس پر مہر تصدیق ثبت نہیں کی ہے۔ لیکن جس نے ان دونوں کو پڑھا، عمل کیا، پھر عمل میں کوتاہی ہو گئی، انشاءاللہ امید ہے اللہ معاف کر دے گی۔ لیکن جس نے معبود اس کے سوا اوروں کو بنایا اور مقتدا ہادی رہنما محمد کے علاوہ کسی اور کو بنایا، اس کی کامیابی قیامت کے دن نہیں ہو۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصاح برجل من امتی على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فيقول رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے اپنے کاموں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشغولیتوں میں، اپنی بھاگ دوڑ میں دن رات، لیکن جو تو سب سے اہم چیزیں ہیں ان کو ہم وقت بھی سب سے کم دیتے، ان پر غور بھی سب سے کم کرتے، اور ان پر عمل کے معاملے میں اپنے دنیاوی اعمال کی نسبت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے یہاں سے ہم سب نے چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے آواز دی جائے گی، اسے پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا کہ فلاں ادھر آ جائے، اور وہ دن کتنا ہولناک، اور پیش ہونا سب کے سامنے اور دربار اللہ رب العالمین کا، اس وقت عالم انسان کا کیا ہوگا؟ اسے سب کے سامنے بلایا جائے گا کہ فلاں ادھر آ جائے، اور پھر وہ نکل کر سب کے سامنے کھڑا ہوگا، دیکھنے والی مخلوق ہوگی، حساب لینے والے اللہ رب العالمین ہوں گے۔ فَيُنشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا، جب سب کے سامنے آئے گا تو پھر اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا،
اور اعمال نامہ کیا ہوگا؟ فرمایا 99 رجسٹرز ہوں گے، 99 لمبے کاغذوں کے رول ہوں گے. اور کتنے لمبے ہوں گے؟ فرمایا مد البصر، ایک رجسٹر، ایک کاغذوں کا جو دتھا ہے وہ اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا. وہاں تک ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہے، اور نظر معلوم نہیں کہاں تک. اور ان میں لکھا کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں، سارے کی ساری اعمال کی سیاہی ہوگی، ساری کی ساری وہ گندگی ہوگی جو انسان اس دنیا میں کماتا رہا، کرتا رہا، جس سے اپنے دامن کو داغدار کرتا رہا. 99 اور بڑے اتنے کہ جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے. اللہ رب العالمین پھر اس بندے سے خود گفتگو فرمائیں گے بتا یہ جو 99 رجسٹر ہیں، 99 رولز ہیں پھیلے ہوئے تا حد نگاہ، ان میں سے کسی چیز سے انکار کرتے ہو؟ بتاؤ کسی چیز سے منکر ہوتے ہو؟ کیا ان میں کوئی چیز ایسی، کو گناہ ایسا ہے جو تم نے نہ کیا ہو؟ اور میرے فرشتوں نے جو میں نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھے تھے تم پر ظلم کرتے ہوئے انہیں لکھ دیا ہو؟ بتاؤ. موقع ہے اب صفائی کا. کوئی بات ناپسند ہے، کوئی بات غلط ہے، کوئی بات درست نہیں ہے، ابھی بتاؤ. ہم بندہ کہے گا نہیں اللہ، جو کچھ لکھا ہے میں نے خود کیا ہے، میرے ہاتھوں نے، میری نگاہوں نے، میری زبان نے، میرے کانوں نے، میرے قدموں نے وہ سب کچھ کمایا. اللہ رب العالمین پوچھیں گے الک عذر، کیا کوئی عذر ہے؟ کیا کوئی عذر ہے؟ وہ پیش کرو تاکہ اس پر ہم اسے سنیں. وہ کہے گا نہیں اللہ، کوئی عذر بھی نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا تیری کوئی نیکی ایسی ہے جو ادھر لکھی نہ گئی ہو؟ ایک نیکی کوئی ایسی ہے جو ادھر لکھی نہ گئی ہو، رہ گئی ہو؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، کوئی میری نیکی ایسی. اللہ رب العالمین اسے فرمائیں گے کہ سنو، ہمارے پاس تمہاری کچھ نیکیاں ہیں، ہمارے پاس تمہاری کچھ کیا ہیں؟ بولیے. نیکیاں ہیں. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کے دن تیرا حق مارا نہیں جائے گا. آج کے دن تجھ پر ناروا جو ہے وہ دفعات عائد نہیں کی جائیں گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اگر ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی وہ بھی لائیں گے، اور یہ سارا حساب لینے کے لیے ہم اکیلے کافی. اے میرے بندے، تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک چھوٹا سا بطاقہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا، کیا ہے آگے؟ عبدہ ورسولہ. لکھا ہوگا کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور کیا ہے؟ رسول ہے.
آج امتی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بھی اور بنا رکھے، اور بہت سے امتی ایسے ہیں کہ جو رسالت کا مقام و مرتبہ پیغمبر کے لیے خاص ہے کہ دین میں بات اس کی چلتی ہے اور جس سے وہ روکیں اس کی مانی جاتی ہے، لوگوں نے اس پیغمبر کے علاوہ اور بھی بنائے ہوں گے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ہیں اور بہت ہیں، اور معاذ اللہ ان کی تابعداری پیغمبر سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ کارڈ ہے، اس پر لکھا ہوا کیا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہت سے ایسے احمق ہیں وہ محمد کو بندہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ محمد بندہ ہے ہی نہیں، بشر ہے ہی نہیں، اور کچھ ہیں انہوں نے بندہ بشریت تو مانی لیکن جو رسالت ہے اس میں اور کسی کو ساتھ شریک بنا لی۔ تو جس نے یہ سارے کام کیے اس کے لیے یہ بطاقہ، یہ کارڈ قیامت کے دن نکلے گا؟ کیوں جی بولیے، نکلے گا؟ جس نے عمل ہی نہیں کیا، جس کا عقیدہ ہی یہ نہیں، کارڈ کی اس کے لیے یہ بطاقہ قیامت کے دن کیسے نکلے گا؟ تو بندہ جو گناہگار ہے، جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ کہے گا میرے مولا، اے اللہ، اے احکم الحاکمین، اے غفور الرحیم، یہ ایک چھوٹا سا کارڈ، چھوٹا سا بطاقہ اور گناہوں کے اتنے ڈھیر، یہ بطاقہ ان کے سامنے کیا کام آئے گا، کیا فائدہ دے گا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں میرے بندے، آج تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہے، آج تو اس بارگاہ میں ہے جہاں عدل و انصاف کے سوا اور کچھ نہیں، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا، ٹھہر جاؤ۔ ترازو لائی جائے گی، ایک طرف 99 گناہوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹا سا کارڈ رکھا جائے گا۔ ترازو کو اٹھایا جائے گا تو جو کارڈ جہاں بطاقہ پڑا ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، اور 99 رجسٹر جہاں رکھے ہوئے وہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا اور گناہ ہلکے ہو کر اوپر اٹھ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں کتنا خوش قسمت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا سعادت مند بنایا، اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنی توحید اور پیغمبر کی اطاعت یا عقیدہ اور استطاعت کے مطابق عمل اس کو اتنا پسند ہے کہ اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس عقیدے اور اس عمل کی وجہ سے کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن جس کے پاس یہ عقیدہ ہی نہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی محنت اس دنیا میں گمراہ ہو گئی، اللہ ہمیں انہیں ایسے لوگوں میں نہ فرمانا، اور جو لوگ اس مصیبت میں، اس گمراہی میں پھنس چکے ہیں، انہیں معاف کر کے اپنی رحمت سے راہ ہدایت پر لے آؤ۔ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اور جو اہل حدیث ہیں وہ دعوت بھی یہی دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف اس کے ساتھ معبود کوئی نہیں، اور اطاعت پیغمبر کی اس کے ساتھ اطاعت میں کوئی شریک اور نہیں۔ جس نے پیغمبر کے ساتھ اطاعت میں کسی کو شریک کیا وہ شرکن فی الرسالہ کرتا ہے، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی نبوت میں غیر کو شریک کرتا، اس نبوت کے معاملے میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ شرکن فی العبادہ، اور جس نے پیغمبر کے ساتھ شریک کیا وہ شرکن فی الرسالہ ہے۔ اور جس نے باوجود امتی ہونے کے
پیغمبر کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، کل وہ قیامت کے دن پیغمبر کے دست اطہر سے حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم رہے گا۔ کتنی بڑی شخصیت کی پیروی کر لیں، ساری زندگی اس کی فقہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تفسیر، اس کی کتابیں، اس کے علوم، اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے محنت کر لیں۔ کوئی چیز قیامت کے دن کام نہیں آئے۔ قیامت کے دن کام محمد کی اطاعت، محمد کی سنت پر عمل کرنا، محمد کی بات کو پھیلانا اور محمد کی بات کو بلند رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ صلی اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ معلوم نہیں دن میں کتنی بار سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے، بس رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اس کے لیے ہی قربانی کیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن وہی دم کٹا وہی ہے جس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ اور اس سورت کا شان نزول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ میں دعوت کی ابتدا کی تو سارے مکہ والے آپ کے خلاف ہیں، آپ کو اذیت، آپ کو تکلیف دے رہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر کا کام تمام ہو جائے، انہیں قتل کر دیں۔ آپ کی تکلیف پر خوش ہوتے اور آپ کی خوشی پر غم محسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ابو لہب جو چچا تھا، ہمسایہ تھا، گھر کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار ملی ہوئی تھی، سب سے بڑا دشمن، بدترین شخص، اسے پتہ چلا کہ رات کو میرے بھتیجے محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، صبح بھاگا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس گیا، کہنے لگا اے دوستو خوش ہو جاؤ، رات کو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں، مصیبتیں سہ رہے، بیٹے کی وفات ہوئی یہ بھی مصیبت، اور اس پر بڑی مصیبت یہ کہ دشمن اس مصیبت پر خوش ہو رہا ہے۔ آسمان سے آیات اترتی ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ پیغمبر ان کی باتوں کا غم نہ کر، یہ مذاق اڑاتے، یہ ٹھٹھا کرتے، یہ آپ کی مصیبت پر خوش ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ رب کے لیے ہی نماز پڑھیے، اس کے لیے ہی قربانی دیجیے۔ آپ کو دشمن کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ ان شانئک هو الابتر، نام و نشان آپ کا نہیں، نام و نشان آپ کے دشمنوں کا ہم مٹائیں گے، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کے ماننے والے باقی رہیں گے، آپ کی دعوت قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن آپ سے دشمنی کرنے والے نام و نشان ان کا مٹ جائے گا۔ اور جب کبھی ان کا نام آئے گا تو نام لینے سے پہلے نام لینے والے ان پر لعنتیں بھیجا کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب جب یہ سورت اترتی ہے اعطیناک الکوثر، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کیا ہے؟
جو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ امام مسلم حضرت حذیفہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی لابعد من ایلۃ الی عدن والذی نفسی بیدی لآنیتہ اکثر من عدد النجوم۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ چلے اب رہنے دے۔ لآنیتہ اکثر من عدد النجوم ولہو اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل والذی نفسی بیدہ انی لأذود عنہ الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه۔ قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم۔ وفي رواية لمسلم وفي البخاري قال صلی اللہ علیہ وسلم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی محبت رسول کا دم بھی بھرتے اور دنیا والوں کو دکھاتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی محبت، یا اخی اترک هذا الآن، اترک هذا، دنیا والوں کو دکھانے کی کوشش کرتے، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر کی محبت ہمارے دل میں بہت ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ ہے جس کی محبت دل میں ہے اس محبت کا اظہار عمل میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، عقیدے میں نظر نہیں آتا ہے، اور جب عقیدے اور عمل میں نہیں ہے اس محبت کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے امت کو خود بتلا گئے۔ امام مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو حوض ہے، جو حوض کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، وہ حوض جس کا نام کوثر ہے اور جسے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے قیامت کے دن، فرمایا اس کی لمبائی جو ہے، ایلا اور عدن دو شہر ہیں، فرمایا ان دو شہروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے۔ اب جسے تمنا ہو کہ پیغمبر کے اس حوض پر پہنچے، پانی پیے، وہ اطاعت پیغمبر کی کرے گا یا پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی کرے گا؟ اور اپنے آگے لگائے گا حنفی یا قادری یا چشتی یا دیوبندی، ایسے الفاظ لگائے گا۔ فرمایا جو حوض ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے جتنا ان دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس حوض کے کناروں پر جو پینے کے لیے برتن رکھے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ آسمان پر ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ ان کی تعداد معلوم کر سکتا ہے؟ فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں کناروں پر رکھے برتن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، اس میں جو پانی ہے، اس میں جو پانی ہے جو ان برتنوں میں ڈال کر پینے والے پیئیں گے، فرمایا اس کی سفیدی دودھ اور دہی سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا وہ میٹھا اتنا ہے کہ شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ سفید دودھ سے بھی زیادہ، مٹھاس شہد سے بھی زیادہ، اور پینے کے لیے جو برتن ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر۔ انا اعطیناک الکوثر،
اور پیغمبر کے علاوہ یہ اور کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن میں پلانے کے لیے بیٹھوں گا تو میرے امتی آئیں گے، میرے امتی آئیں گے، لیکن کچھ امتیوں کو مجھ سے، میرے حوض سے اس طرح دور کر دیا جائے گا کہ جس طرح ایک اونٹوں کو پانی پلانے والا اپنے اونٹوں کو لے کر پانی کے حوض پر آتا ہے، تو جو اس کے اونٹ میں ہیں ان میں اگر کسی اور کے باہر کے اونٹ آ کر شامل ہونا چاہیں تو جس طرح وہ باہر کے اجنبی اونٹوں کو نکال دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اس طرح میرے کچھ امتیوں کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، میری طرف آنے سے روک دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو پہچان لیں؟ فرمایا ہاں، میرے امتی جو ہیں کل قیامت کے دن ان کی پیشانیاں وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، اور اس چمک سے میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ تو جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا چہرہ کل قیامت کے دن تاریک اور سیاہ ہوگا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ حوض کوثر سے ہم ہی پانی پئیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی پیے گا ہی نہیں۔ اور یہ ہے کہ ہفتے میں نماز ایک جمعہ کی پڑھنی ہے، اور بعض ایسے ہیں وہ بھی جمعہ کی نہیں، عیدین کی نمازیں پڑھنی، اور بعض ایسے ہیں انہیں وضو کے طریقے کا پتہ نہیں، وضو کرتے کیسے۔ نماز جنازہ کے وقت بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، مجبوری کے لیے نماز جنازہ میں آ گئے، لیکن یہ ہے بغیر وضو کے نماز جنازہ میں کھڑے ہو جاتے، اور فارغ ہوئے تو ایک دوسرے کو ہنس کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا، ایسے ہی پڑھ لیے دکھانے کی۔ فرمایا میرے امتی آئیں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور کیوں چمک رہی ہوں گی؟ وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، اور پھر میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جب لوگوں کو، میری امت کے کچھ لوگوں کو آنے سے روک تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، انہیں آنے دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا جائے گا نہیں اے پیغمبر، یہ امتی تو آپ کے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کن نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا، کن نئی نئی باتوں کو داخل کر لیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو کم سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں کیا کیا اضافے کر لیے۔ تو فرمایا جب میں سنوں گا تو کہوں گا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، اور ہر وہ ہٹ جائے جس نے میرے بعد دین محمدی کو بدل دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آؤ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آگے پیچھے دیکھیں، اپنے ساتھ بسنے والوں کو دیکھیں کہ کتنے مسلمان اپنے آپ کو امتی کہنے والے ایسے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ دین محمدی کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنی طرف سے داخل بھی کیا، اپنی طرف سے نکال بھی دیا، اپنی طرف سے زیادتی کی بھی کی اور اپنی طرف سے اسے کم بھی کر دیا، اور دلیل کے طور پر فلاں 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 کا نام پیش کیا۔ کل قیامت کے دن کسی کی سند، کسی کی اتھارٹی، کسی کا سائن، کسی کا قول چلے گا ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا یہ اس لیے نہیں پی سکتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، اور پیغمبر کہیں گے ہٹ جاؤ، وہ قریب نہ آئے جس نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل دیا۔ اب میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہ بات کتنی سنگین ہے اور لوگ اس بات کو کتنا کم تر سمجھتے اور نئی باتیں ڈالنے اور نکالنے میں کتنے تیز ہوتے۔
اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت، آپ کے طریقوں، آپ کے لائے ہوئے دین پر مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ مولا کریم ہم اس دنیا سے روانہ ہوں تو توحید اور سنت دونوں نعمتوں کو صحیح سالم لے کر جائیں، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے فرمانا کہ جو آپ کے حوض کوثر کی طرف جائیں تو جنہیں آپ اپنے دست اطہر سے پانی پلائیں، ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ فرمانا کہ جنہیں آپ تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ یا ذا الجلال والاکرام، آپ کی توفیق اور عنایت سے جو بات کہی سنی ہے اسے قبول فرما لیجیے یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ کہنے سننے میں جو غلط ہے اس کو معاف فرما دیجیے اللہ، کہنے سننے میں جو غلط ہے اس کو معاف فرما دیجیے اللہ، کہنے سننے میں جو غلط ہے اس کو معاف فرما دیجیے، اور صحیح بات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو